السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم اور مجھے ترجدون کہتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، یہی سندھ کو پالتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو، ایئرپورٹس کو، سب کو پالتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی۔ یہ ہے یہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے، ہر جگہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم جب کراچی جاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی ترقی یافتہ ملک کے شہر میں آ گئے، لیکن اب ہر جگہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اب کراچی اب کچراچی بن چکا ہے۔ پہلے ڈھونڈنے سے کراچی میں کچرا نہیں ملتا تھا اور اب ڈھونڈنے سے کراچی نہیں ملتا، تو ہر جگہ کچرے کے ڈھیر ہے، سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں ہے۔ یہاں انگریز دور کا جو ریلوے کا نظام تھا وہ بھی عملاً بند ہو چکا ہے، اور ریلوے کے اوپر جو ہے وہ زمین کے اوپر وہ یعنی مافیا قابض ہے۔ اسی طرح ابھی تک وہ KCR بحال نہیں ہوا، پانی کا نظام اسی طرح ہے، ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اور اسی طرح پیپل پارٹی نے، MQM نے، ANP نے، مسلم لیگ نے، سب یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں اس شہر نے کیا نہیں دیکھا۔ یہاں اس شہر نے بری بند لاشیں دیکھی ہیں، اس شہر نے بطخوری، اغوا برائے تاوان، سانحہ بلدے ٹاؤن، سانحہ کار ساز، یہ سب چیزیں اس شہر نے دیکھی ہے۔ لیکن کراچی کی ترقی کی بات یہ کسی کی پریارٹی نہیں ہے، کسی کی ترجیحات، کسی پارٹی کی ترجیحات نہیں ہے۔ اور ابھی جو الیکشن ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک مقبول لیڈر تھے، انہوں نے کراچی کے الیکشن ہارا تھا اپنے دور میں، لیکن آصف زرداری بھی، بلاول بھٹو بھی ان سے انہیں بڑے لیڈر نکلے اور انہوں نے کراچی کا الیکشن جیتا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی آشیرواد نہ ہوتی پیپل پارٹی کے اوپر تو وہ یہ پیپل پارٹی الیکشن نہ جیتتی۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مزید اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، اور یہی پاکستان کی ترقی اور یہی بھی درشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے، پاکستان کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، میرے منہ میں خاک، تو یہ بہت بڑا یہ جو پھر کمپرومائز کرنے پڑیں گے، جو ہمارے جو ایٹامک اثاثے ہے، اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو ان ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لے اور پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنے دے۔ پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہے، وہ جس کو چاہیں آگے لے آئیں، پیپل پارٹی کو لے آئیں، مسلم لیگ کو، PTI کو، جس کو لے آئیں، لیکن عوام کو فیصلہ کرنے دے۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ کراچی، پورے پاکستان کی اگر عام یعنی جنرل بات کی جائے تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جس کو عوام یعنی الیکٹ کرے، جن کو ووٹ دے، لیکن سلیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سلیکشن جو کراچی میں ہوا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو پاکستان جو ایک صاف ایوولوشن چاہیے پاکستان کو، پھر وہ دوسرا جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے وہ خونی انقلاب، کیونکہ عوام فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کے اوپر رحم کرے اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھیں اور قومی مفادات کو ترجیح دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو چونکہ یہ پاکستان بہت دشمن ہے، اور اسرائیل ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، کافی سارے دشمن ہیں اور بہت بڑے بڑے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے۔ 57 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹامک پاور ہے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہو گیا سو ہو گیا، واٹس ڈن از ڈن۔ اب جو ہے لوگوں کو فیصلہ کر دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ترجدون کو اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ جو لاہور سٹی ہے، کراچی ہے، یا جو بڑے بڑے شہر ہے، پشاور ہے، ان میں ایک مضبوط سٹی گورنمنٹ یہ بہت ضروری ہے، جو بااختیار، کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ بلدیاتی انتخابات کی جو پاور کی ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی، برائے نام انتخابات ہوتے ہیں، عوام کے پیسے اور جو ٹیکس کے پیسے وہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو اختیارات دینے چاہیے وہ اختیارات نہیں دیتے، کیونکہ حکومتوں میں جو لوکل گورنمنٹ حکومتیں ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ MPA کو اور MNA کو اپنے حلقے کے ہر کونے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا کیا مسائل ہے۔ وہاں کے جو لوکل یونین کونسل کا، ولیج کونسل کا جو رہنما ہوتا ہے، جو کونسلر ہوتا ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاور کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا خاتمہ ہو۔ ترجدون کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔